बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आप इस कहानी की दूसरी किस्त मुलाहिजा करेंगे। कंपटीशन तो जरा बर्दाश्त नहीं करती। कैसे भागी हार के तैयबा और फरजाना दुपट्टों से मुंह पोंछते हुए हंसने लगी। अंजलिना अलबत्ता अपने नाखूनों को देखती रही। वो अजल की बेचारी थी, अभी तो चाटा रेस हारी है। जब आफ्ताब रेस हारेगा तो पता नहीं क्या हशर होगा इसका। कौसर की जुबान पर औरत का अजली हसद था। गुस्से की वजह से मुझे इसकी शक्ल भी कुछ टेढ़ी लग रही थी। फिर स्पोर्ट्स क्लब का एक जवान इन 3 लड़कियों के लिए कोका कोला लेकर आ गया। फरजाना और तैयबा तो शायद इस्मत बचाओ किस्म की लड़कियां थीं। उन्होंने कोका कोला पीने से इनकार कर दिया, लेकिन कौसर ने बोतल शुक्रिया के साथ वसूल की। नवाड़ी की रंगीन कुर्सी पर बैठी और कोका कोला पीते हुए सीमी के किरदार, आफ्ताब की कमजोरी, क्लास की बदनामी और प्रोफेसरों की बेबसी पर बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू का आगाज किया। कौसर तारीफी तकरीब वाले दिन से जख्म खुर्दा थी। गो इसका इल्म सीमी से कम था, लेकिन वो गुलबर्ग के बॉलीवुड से आई थी, जहाँ शहर के अमीर तरीन लोग रहते हैं। सीमी के मुतालिक सुन रखा था कि इसके अब्बा का घर गुलबर्ग नंबर 3 में है और वो माँ बाप के पास रहने के बजाय किसी हॉस्टल में मुकीम है। ऐसी लड़कियां पढ़ने थोड़े ही आती हैं, इन्हें तो आजादी चाहिए होती है। और क्या। बड़ी देर तक तैयबा और फरजाना कानों को हाथ लगाती रहीं। दरअसल सारी बात डिग्री की होती है। बुरके वालियां बेनकाब लंबी चोटी वाली को आजाद ख्याल समझती हैं, लंबी चोटी वाली कटे बालों वाली को बेहया जानती है। बाल कटी का ख्याल होता है कि इसके तो सिर्फ बाल ही कटे हैं। असल हराफा तो वो है जो दिन के वक्त मस्कारा भी लगाती है और आई शेड भी। आई शेडो वाली को यकीन होता है कि वो बेचारी तो अल्लाह मियाँ की गाय है। इसी तरह मर्दों में भी अच्छाई और बुराई की कुछ डिग्रियां होती हैं। जो शख्स सिर्फ नजरबाज है और गंदी नजरों से लड़कियों को देखता है, वो इन मर्दों को बदमाश समझता है जो लड़कियों की महफिल में राजा बनकर बैठते हैं और लतीफों और कहानियों से फजा को रोमांटिक कर देते हैं। औरतों से बातें करने के रसिया इन मर्दों को गुंडा समझते हैं जो अंधेरे सवेरे की आड़ में लड़कियों को गुलखाने के पीछे ले जाते हैं। और असल में ये तमाम लोग सोसाइटी के लिए अपने लिए अप्रूवल का एक जायज तरीका तलाश करते हैं, वरना बात सारी डिग्री की है। किसी को हल्का बुखार होता है, किसी को ज्यादा। किसी मुआशरे में शराफत का दर्जा नॉर्मल मुतय्यन करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। हुआ क्या है? आखिर को जमाल ने सवाल किया। हुआ क्या नहीं, तुम किसी फर्स्ट ईयर के लड़के से पूछ लो, स्टाफ रूम में जाकर किसी केमिस्ट्री के प्रोफेसर से पूछ लो, सीमी बेगम को इश्क हो गया है आफ्ताब से। कौसर बोली। ठंड से किसी ने मेरे सर पर लोहे की हथौड़ी मार दी। पहली बार मुझे ख्याल आया कि शायद सीमी मुझसे मोहब्बत ना कर सके। सबसे पहले मुझे सीमी के इजहार इश्तिहार ने मुतासर किया। वो हर वक्त कुछ न कुछ खाती रहती थी या खाना चाहती थी। हर अहद में, हर मुआशरे में मुख्तलिफ उम्र की औरतें अपने इश्तिहार की नुमाइश करती रही हैं, पर्दा या दर पर्दा। वो न सिर्फ आम महफिलों में चिड़ी चोगा खाने लगती हैं, बल्कि इश्तिहार के इजहार से भी इन्हें नफरत हो जाती है, क्योंकि एक भूख से हमेशा दूसरी भूख का पता चलता है। पिछली सदी में भूख की नुमाइश जिनसी आमादगी के मुतरादिफ थी। मेले ठेलों पर यारों से लड्डू जलेबियां लेकर खाने वाली बंतो मर्दों में तो मकबूल थी, लेकिन अपनी हम जिन्सों में वो बड़ी बदनाम थी और ससुराल जाकर बसना इसके लिए मुश्किल था। वैसे भी मर्द का औरत की भूख से ढका छुपा लेकिन बड़ा पुराना रिश्ता है। जब कभी कोई मर्द किसी औरत के इश्क में मुब्तला होता है तो इसे उस औरत की भूख मिटाने का चस्का पड़ जाता है। फिर वो इसकी जज्बाती भूख मिटाने के लिए इसका सहारा बनता है। जहनी खला जो भूख की ही एक शक्ल है, खत्म करने को इससे बातें करता है। इसकी जज्बाती भूख के लिए तफरी का सामान मुहैया करता है। जिस्मानी भूख बच्चों का बायस बनती है और फिर इन्हीं छोटी छोटी इश्तिहाएं खत्म करने में इनकी जिंदगी सर्फ हो जाती है। मॉडर्न लड़की ये भेद समझ गई है कि भूख का दिखलावा मर्द तक ये पैगाम पहुंचाता है कि अगर वो खाने पीने में सरगर्म है तो जिनसी भूख में भी मर्द से कम ना होगी। वो एक सैंबल से ही अपने तमाम कवायद समझा देती है। अपनी भूख को नुमाया करते ही आज की लड़की मर्द की भूख में बराबर की शरीक होने का दावा करती है। तैयबा, कौसर और फरजाना से सीमी खूबसूरत तो ना थी, लेकिन वो लिबास में, नशिस्तो बर्खास्त, गुफ्तगू, खाने पीने में सबसे आगे थी। जब कभी वो क्लास में दाखिल होती, इसके मुंह में च्युइंगम होती। जो ही प्रोफेसर क्लास से जाता, वो अपने कैनवस के थैले में से सेब निकालती और इसे आस्तीन पर साफ करके खाने लगती। सेब खाने का भी इसका अजीब तरीका था। वो सेब में तीखे दांत उतारती और कड़क की आवाज के साथ मुंह परे कर लेती।
ایک ہی ہفتے کے اندر اس کا سیب ساری کلاس میں گھومنے لگا تھا۔ ایک بائٹ لے لو، ایک دن اس نے مجھ سے کہا۔ میں ایک ایسے گھر سے سوشیولوجی کی کلاس میں آیا تھا جہاں جھوٹے برتنوں میں کھانا گناہ ہوتا ہے۔ اس طرف سے کھا لو، میں نے یہاں سے نہیں کھایا۔ اس نے سیب کی صاف ستھری طرف پیش کر دی۔ میں نے بھی سیب میں عین وہاں دانت گاڑے جہاں سے اس نے کڑک کر کے سیب کھایا تھا۔ بھوک کے معاملے میں وہ بہت بودھی تھی، وہ گھنٹے گھنٹے کے بعد بھوکی ہو جاتی، یا یوں سمجھئے یہ اس کا لاڈ تھا۔ بہت جلد ہماری کلاس ایک خاندان کا روپ اختیار کر گئی، اس لیے سیمی کی باتیں کسی کو عجیب نہیں لگتی تھی۔ بھائی میرے پاس 75 پیسے ہیں، لیکن مجھے کوک پینا ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ آفتاب ہمیشہ اس کی ساتھ والی سیٹ پر ہوتا۔ اچھا بھائی، اور کون کون چلے گا کوک پینے؟ ادھر اس نے کہنا تھا، ادھر پوری کلاس تیار۔ شروع میں سیمی ایسی سپورٹی لڑکی نظر آئی کہ کلاس والوں کو شبہ تک نہ ہوا کہ وہ آفتاب کی ہپ پاکٹ میں ہے۔ ان دنوں ہر روز اس میں کوئی نہ کوئی نئی بات، کوئی نئی ادا اور کوئی نئی دریافت کرنے کی سٹیج میں تھا میں۔ میری یہ سٹیج تحریک کی تھی۔ جو کچھ مجھے نظر آتا میں اسے پوری طور پر ہضم بھی نہ کر پاتا کہ دوسرے ہی دن اس میں کچھ اور نیا، کچھ اور دلچسپ اور حیران کن نظر آ جاتا۔ سب سے بڑی تبدیلی جو آفتاب سے ملنے کے بعد اس میں آئی، اردو کی سوجھ بوجھ تھی۔ اب وہ ایسی اردو بولنے لگی تھی کہ بڑے بڑے اردو باز اس کا منہ دیکھتے رہ جاتے۔ سوشیولوجی کی کلاس میں وہ سب سے باتونی لڑکی تھی۔ پروفیسر کے نظریات سے ٹکر لینا اور چھوٹے سے لطیفے پر دیر تک ہنستے رہنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ دراصل اس میں وہ خوش اعتمادی کا خمیر تھا جس سے اس کی شخصیت کی تمام دل آویزی میں پھول لگے ہوئے تھے۔ بھوک کی نمائش کے بعد سیمی میں بڑی جنسی کشش تھی۔ اس کے کہکہے بہت ہی بلند و بانک ہوتے تھے۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ بدقسمتی سے اس روز میرے بہت قریب آ بیٹھی تھی وہ۔ حالانکہ اس کا بازو آفتاب کی کاپی پر تھا، لیکن اس کی قربت نے مجھ پر ایسے اثر کیا کہ یکدم ہنستے ہنستے میں اسے دیکھنے لگا اور پھر ہنس نہ سکا۔ کچھ لمحے بڑے فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ طے ہوتا ہے کہ کون شخص کس کا سیارہ بنایا جائے گا۔ جس طرح کسی خاص درجہ حرارت پر پہنچ کر ٹھوس مایا اور مایا گیس میں بدل جاتا ہے، اسی طرح کوئی خاص گھڑی بڑی نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ اس وقت ایک قلب میں جو طلوع ہوتا ہے وہی دوسرے آئینے میں منعکس ہو جاتا ہے۔ دوسرے قلب کی اپنی زندگی ساکت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس میں صرف باز گشت کی آواز آتی ہے۔ جس وقت میں سیمی کے عشق میں مبتلا ہوا، مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ آفتاب کی محبت میں اس قدر دور نکل چکی ہے۔ دراصل سیمی جیسی لڑکیوں پر محبت کرنے کا کبھی شک بھی نہیں گزرتا۔ وہ لے جاتی شرماتی تو ہے نہیں کہ آدمی اندازہ ہی لگا لے۔ فرزانہ اور طیبہ متوسط گھرانے کی لڑکیاں تھیں، اس لیے ان میں جرت کی کمی تھی اور سچائی کی بھی۔ کوثر درمیان میں تھی۔ اس نے اتفاق دیکھیے کہ آفتاب اور میں روم میٹ تھے۔ ہاسٹل کے ہم کمرہ بھی ہوتے اور ہم جماعت بھی اور حدیث بھی، ان کا سب سامان سانجھا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل طور پر اجنبی ہی رہے۔ نہ صرف ہماری عادتیں مختلف تھیں بلکہ ہم مختلف ماحول کی پیداوار تھے۔ اگر میں گھاس تھا تو آفتاب پھول تھا، گورا چٹا کشمیری جس کی شربتی آنکھیں، براؤن بال اور بڑی چوڑی چکلی کاٹھی تھی۔ اس میں قد سے لے کر رنگ تک، باتوں سے لے کر خاموشی تک، عادتوں سے لے کر جبلی سرشیت تک وہ سب کچھ تھا جس سے لڑکیاں پیار کرتی ہیں۔ وہ شکلاً اتنا معصوم اور بھولا تھا کہ اسے دیکھ کر ہر لڑکی میں ایک ماں بیدار ہو جاتی۔ لڑکیوں کے سامنے اس بلا کا خاموش رہتا کہ سب کا جی محبوبہ کی طرح گدگدانے لگتا۔ ذرا سی طبیعت کے خلاف بات ہو جاتی تو اس کی شکل مجروح ہو جاتی، شربتی آنکھیں نمناک نظر آتی۔ اب باتوں کے پھائے سے لے کر سب لڑکیاں نرس بننے پر آمادہ ہو جاتی۔ آفتاب قالین فروشوں، امیروں کا ایسا لاڈلا بیٹا تھا جس کی گھٹی میں پریم رچنا تھی۔ وہ اس قدر سیرے چشم، سیرے دل آدمی تھا کہ نہ تو اسے دولت کی بھوک تھی، نہ محبت کی، نہ وہ شہرت کی تلاش میں تھا، نہ ترقی کی۔ وہ ان تمام نعمتوں میں ہر وقت رہتا تھا، مچھلی جیسے جل میں رہتی ہے۔ اس کے لیے یہ سب کچھ سورج کی طرح ضروری اور سورج ہی کی طرح غیر اہم تھا۔ اس نے کبھی کسی کلاس میں کسی پروفیسر سے بحث نہیں کی، بس نما نما مسکراتا رہتا۔ ہم سب میں جب سیاسی بحثیں ہوتی اور ہم نوائے وقت، امروز مساوات، جنگ اور مشرق سے ہو کر نیوز ویک اور ٹائم ویک تک پہنچتے، تب بھی وہ خاموش رہتا۔ وہ کسی کو معروب کرنے کے لیے یا خود کسی سے معروب ہونے کے لیے خواہ خواہ کوئی پنگا نہیں لیتا۔ جب کبھی وہ بات کرتا تو اس کی بات میں وزن ہوتا۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3،
वो ना कभी लड़कियों को लिफ्ट देता, ना मुतासर करने की कोशिश करता। सिर्फ इससे आदतन या सरशन ऐसी हरकतें होती रहती थी जिनसे लड़कियां प्यार करती हैं। अगर मॉडर्न लड़कियां भूख की नुमाइश करके अंदर की भूख का सबूत देती थी तो आफताब के पास हमेशा इतने पैसे रहते थे जिससे वो ज़ाहिरी भूख को शनाख्त कर लेता था। आज तैयबा तुम्हारे मुतल्लिक पूछ रही थी। कौन सी तैयबा? वही जिसके नाक पर तिल है। अच्छा वो, शायद इसे तुम में दिलचस्पी पैदा हो रही है। हो सकता है, लेकिन बड़ी बेवकूफ़ी है, इसने जुराबें उतारते हुए कहा। थोड़े वक्फे के बाद जो मिले इनमें दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। ये कोई इख्तियारी बात थोड़ी ही है, मैंने कहा। हाँ, इख्तियारी बात तो नहीं है। इसका रवैया ना जारहाना था ना मुद्देफाना, बस वो बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहता था। पूछती थी कि क्या आफताब के अब्बा जी की दुकान है माल रोड पर कालीनों की? बता देना था अब्बा जी की दुकान है, आफताब की नहीं, इसने अबरू सुखेड़ कर कहा। अब वो पीठ मोड़ कर खड़ा हो गया। मैं बात को बढ़ाना चाहता था लेकिन इसकी खामोशी ने मेरा मुंह बंद कर दिया। 5th ईयर में मुझे शुबा था कि वो नरगिसियत का शिकार है, लेकिन बाद में मुझ पर यह राज खुला कि गालिबन आफताब को अपने आप से प्यार ही नहीं है, बस इसे जिंदा रहने की आदत थी, परिंदों की तरह। और वो समझता था कि किसी के पास कोई खास माकूल वजह भी नहीं है कि वो क्यों जिंदा ना रहे। अगर इसके पास ऐसी वजह होती और वो आफताब को बता देता तो यकीनन आफताब अपनी जिंदगी भी खत्म कर देता। शुरू में सीमी इसके साथ रही और दोनों इकट्ठे रहने लगे तो मुझे आफताब से शदीद नफरत होने लगी। बल्कि मेरी यही कोशिश रहती थी कि जो ही वो कमरे में आए मैं बाहर निकल जाऊं। लेकिन इतना पास रहने के बावजूद ये इसकी सादगी थी जिसने इसे ये अंदाजा ही न लगाने दिया कि मेरे जज्बात क्या हैं। आफताब को मैंने किसी दिन खुद आगाही में मुब्तला नहीं देखा। अगर इसे अपनी जात की समझ होती तो शायद वो मुझ तक ना पहुंच सकता। आमतौर पर हमारी क्लास के लड़के लड़कियां खुद आगाही के एहसास से कई हरकतें करते थे, लेकिन इसका उल्टा और सीधा एक ही होता था। इस रोज जब अमजद की जुबानी भेद खुला कि सीमी और आफताब का किस्सा दूर निकल चुका है तो कौसर की बात पर मोहर लग गई। मैं प्रोफेसर सुहेल से मिलकर आ रहा था। स्टाफ रूम से बाहर ही मुझे अमजद मिल गया। क्लास में सिर्फ अमजद से आफताब की बेतकल्लुफी थी। यार ये लड़कियां बहुत मीसनी हैं, इश्क भी फुल साइज करती हैं और पढ़ाई भी फुल टॉस करती हैं। तुम गाफिल ना रहना, मारेंगी सारी बदबख्तें। पढ़ते तुम रह गए और फर्स्ट आएंगी ये बाजमात। मैंने तकल्लुफन पूछा, इश्क कौन कौन कर रहा है? सब कर रही हैं एक एक, लेकिन सबका इश्क घटिया दर्जे का है सिवाय सीमी के। सीमी भी? मेरा दिल धक धक करने लगा। मैं भी चोरी चोरी प्राइस बॉन्ड खरीद चुका था। इस वक्त मेरे कान ये सुनने के लिए बेकरार थे कि मेरा इनाम निकल आया है। हम दोनों अवैल के सामने एक बेंच पर बैठ गए। मैंने बात को मजाक में उड़ाना चाहा। अच्छा तो फिर कौन कौन इश्क कर रहा है? तैयबा और फरजाना तो काबिले एतमाद लड़कियां नहीं हैं। ये 2 कदम आगे चलती हैं तो 4 कदम पीछे जाती हैं। क्यों? इनका कसूर नहीं। इनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी है कि मिडिल क्लास की लड़की को बदनामी का बड़ा डर होता है। ये इश्क नहीं करती, शोहर तलाश करती हैं। और कौसर इस वक्त मेरे साथ फिट जा रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब सारे नोट्स फोटो स्टेट करवा के मैं इसे दे दूंगा तो फिर वो जमाल की तरफ माइल हो जाएगी। बको मत, अमजद ने सिगरेट सुलगा कर कहा। अहमक आदमी, जमाल के अब्बाजी वाइस चांसलर हैं। कौसर बेचारी कैरियर बनाना चाहती है। वो इस फैक्ट को भुला सकती है कभी? वो किसी मर्द के अंगूठे तले जिंदगी बसर नहीं करना चाहती। मेरे लबों पर सीमी का नाम आना चाहता था, लेकिन अमजद इधर उधर की बातों के चटखारे ले रहा था। मैं सीमी का नाम कैसे लेता? वैसे यार ये कौसर चुईया सी है। शुरू में मेरे दिल को बड़ी भाई थी, अब क्या हो गया है? मैंने सवाल किया। फायदा इन कमबख्तों के पीछे मरने का। दफा हो जाएंगी तो खत का जवाब भी नहीं देंगी। बच्चों को गोद में बिठाकर टोस्ट और मक्खन खिलाया करेंगी और हमारी बातें अपने शोहर को सुनाकर हंसा करेंगी। मैंने फिर सीमी के मुतालिक पूछना चाहा, लेकिन चुप रहा। अंजलिना का फिगर अच्छा है, अगर वो कुब डाल कर ना चले, है ना? अमजद ने कहा। शर्माती है, मैंने जवाब दिया। लंबे कद की लड़कियों को बीमारी होती है कुब की, शर्माती नहीं। जरा नॉर्मल लड़की से भारी है, इसका कॉम्प्लेक्स है इसको। मैंने जहन में अंजलिना का कॉम्प्लेक्स लाने की कोशिश की, लेकिन मुझ पर सीमी के इश्क का ऐसा खौफ तारी था कि मुझे ख्याल तक न आया। कभी तुमने देखा नहीं, जब वो क्लास में आती है तो हमेशा अपनी किताबें सीने के आगे रखती है। कम वक्त को बड़ा कॉम्प्लेक्स है इस चीज का। आज स्पॉट सीनों वाली लड़कियां फैशन में हैं, गधों के।
جن کی ہڈیاں بھی نظر آئیں اور پسلیاں بھی۔ میں چپ ہو گیا۔ میں سیمی کا نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ انڈر نروس لڑکیاں، امجد نے سوال کیا۔ ہاں تو اور کیا، کھیتوں میں کام کرنے والی صحت مند لڑکیاں اچھی لگتی ہیں مجھے تو۔ توبہ کرو یار، وہ تو پینڈو ہوتی ہیں، پینڈو۔ ہمیں تو باہر کی انگریز لڑکیاں پسند ہیں، رائفل جیسی۔ عورتیں تو وہ تھیں، عورتوں کا زمانہ تو گزر گیا۔ سیمی جیسی لڑکیاں؟ امجد نے بلا آخر اس کا نام لیا۔ بالکل ویسی، جس کی ہڈی بھی نظر آئے، ہاتھوں کی نسیں ابری ہوئی ہوں اور گالوں کی ہڈیاں بھی نظر آئیں۔ لعنت بھیجو یار، میں تو ایسی لڑکیاں اشتہاروں میں پسند نہیں کرتا، زندگی میں کیا خاک پسند کروں گا؟ اسی لیے کہ تم پینڈو ہو، تمہاری بیک گراؤنڈ دیہاتی ہے۔ امجد نے لمبا کش لگایا اور بولا، اور آفتاب کون سا آکسفورڈ کا پڑا ہوا ہے؟ یکدم آسمان سے بجلی گرجی اور میرے پرائز بانڈ پر غلط نمبر پرنٹ ہو گیا۔ آفتاب کو؟ اچھا بننے کی کوشش مت کرو، تم اس کے روم میٹ ہو، تم کو پتا ہوگا۔ وہ مجھ سے ذرا بھی فری نہیں ہے یار۔ بابا ان کا عشق تو آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں اپنے حسد کو چھپاتے ہوئے بولا۔ اتنی جلدی کیسے؟ یار آفتاب تو سیمی کو اپنی ماں سے بھی ملانے لے گیا تھا، لیکن غالباً اس کشمیرن بڈھی نے اسے پسند نہیں کیا۔ میں بھی اس کی جگہ ہوتا تو پسند نہیں کرتا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ کراٹے کا ایک ہاتھ اس کے جبڑے پر ماروں، لیکن اس وقت امجو مجھ سے بے حد دوستی کا اظہار کر رہا تھا۔ تم اس قدر غائب مت رہا کرو کیوں، کچھ کلاس والوں کے حالات بھی پتہ ہونے چاہیے۔ 1 روپیہ ہے؟ میں نے جیب میں ہاتھ مارا۔ یار یہ منی بس والے ذرا لحاظ نہیں کرتے، ساری بڑی بسیں 10 پیسے لے کر سوار کر لیتی ہیں، لیکن یہ روپیہ لیتے ہیں پورا ماڈل ٹاؤن کا۔ اس پاکستان کا کیا بنے گا؟ وہ روپیہ لے کر چلا گیا، لیکن میں نہ پاکستان کے بارے میں سوچ سکا نہ بسوں کے متعلق۔ ان دنوں مجھ پر سیمی کے عشق کا بھوت سوار تھا۔ جب عشق اظہار سے ناواقف ہو تو اس میں اندر ہی اندر بہت زیادہ تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ سیمی کے ہر بات کو غلط سمجھنا آسان تھا۔ وہ ہر لڑکے کو دلچسپی اور تجسس سے دیکھنے کی عادی تھی، جن سے مخالف سے ایک خاص حد تک دوستی کو وہ اپنا پیدائشی حق سمجھتی تھی۔ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو گھر آئی صحبت کو سوغات کی طرح سمجھ کر تھینک یو کر کے رکھ لیتی ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے رویے سے ماتوب و شک اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ دونوں طرف برابر آگ لگی ہوئی ہے۔ ہم دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، لیکن میری فیملی بیک گراؤنڈ کچھ ایسی تھی کہ میں توازن خود بھی کبھی اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے کی جرت نہ کر سکا، نہ ہی باتوں میں کبھی اپنی قلبی کیفیت بیان کر سکا۔ میں اپنی جماعت کا فلاسفر تھا۔ وہ بڑی بڑی دیر تک میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی، لیکن یہ تمام گفتگو علمی نظریات پر بلکہ غیر ذاتی ہوتی۔ اس لیے میرا معمول تھا کہ کالج جانے سے پہلے ایک خط تحریر کرتا۔ اس میں اپنی تمام محبت کو کھلم کھلا ظاہر کرنے کی کوشش ہوتی۔ کالج سے واپسی پر یہ خط پھاڑ دیتا اور اپنی ڈائری میں احتیاط سے وہ تمام باتیں رقم کرتا جو اس کے اور میرے درمیان ہوتی رہتی تھی۔ میں سیمی کے رویے سے کسی شک کا شکار نہیں تھا۔ میں تو الٹا اس نشاد کے سہارے زندہ تھا کہ جو کچھ مجھے کہنا ہے سیمی کا خاموش رویہ اس پر صادر ہے۔ امجد کے جانے کے بعد سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پچھلے تمام وفقے کو کس کھائی میں ڈالوں۔ کرسمس کی چھٹیوں میں صرف چند دن تھے۔ میں ان چھٹیوں سے ویسے ہی خوف زدہ تھا کہ اس خوف میں یوں اضافہ ہوا۔ امجد کے جانے کے بعد سیمی آ گئی۔ ہم دونوں دیر تک کیفیٹیریا میں بیٹھے رہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، میں بھی کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے چلے گئے اور کوئی بھی اندر کی بات نہ کر سکا۔ امجد کی باتیں سن کر اب مجھے سمجھ آ گئی کہ دراصل وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ جب ہم اٹھنے ہی والے تھے تو وہ بولی، میں پڑھائی چھوڑ دینا چاہتی ہوں کئیوں۔ ہیں یہ کیا عقل ہے، بس مجھے دلچسپی نہیں رہی۔ فائنل میں وقت ہی کون سا رہ گیا ہے۔ وہ آج ملک شیک کے ساتھ آلو کی چپس نہیں کھا رہی تھی، حالانکہ یہ دونوں چیزیں وہ ہمیشہ اکٹھے ہی کھاتی تھی۔ میں سوشیولوجی کے قابل نہیں ہوں، نہ سوشیولوجی میرے قابل ہے۔ یہ ایک جھاٹا سا سبجیکٹ ہے۔ اچھا منہ بند کرو۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر میں پنڈی چلی جاؤں تو وہاں جا کر کیا کرو گی؟ صاف ستھرا شہر ہے، وہاں کوئی جاب مل جائے گی، اور ویسے بھی میں ہاسٹل کی لائف سے بور ہو گئی ہوں۔ ہر ماڈرن لڑکی بہت جلدی بور ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہ لیا، لیکن وہ سنجیدہ تر ہوتی گئی۔ قوم، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، جب کوئی آدمی ناکام ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ اپنے آپ کو اینالائز کرتے کرتے فلاسفر بن جاتا ہے۔ میں بھی اپنے پرائے کا فرق بھول گئی ہوں۔ کبھی کبھی لگتا ہے اگر میں ہاسٹل چھوڑ کر اپنے گھر جا کر کال بیل بجاؤں
تو گھر والے مجھے ایسے ملیں گے جیسے اپنے ہوں۔ کبھی لگتا ہے اگر میں گھر کے برآمدے میں جا کر کسی کو آواز دوں گی تو کوئی باہر بھی نہیں نکلے گا، سب میری شکل دیکھ کر لوٹ جائیں گے، مجھے پہچان نہیں سکیں گے۔ کیا میں جنسی طور پر فرسٹریٹڈ ہوں؟ کون کہتا ہے؟ میں نے محبت سے سوال کیا۔ کوثر کہہ رہی تھی کہ میں بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہوں۔ میں نے اسے پیار سے دیکھ کر کہا، جب تمہارا گھر یہاں لاہور میں ہے سیمی تو تم ہاسٹل میں کیوں رہتی ہو؟ اس نے ملک شیک کی نلکی 2 حصوں میں توڑ کر میز پر پھینکی، پھر لمبی آہ بھری اور بولی، وہ گھر میرا خرچ تو اٹھا سکتا ہے، میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ کیا مطلب؟ اوہو، زیادہ سوال مت کیا کرو، بڑے پینڈو سے لگتے ہو۔ میں کسی تجسس کے زیر اثر نہیں پوچھتا سیمی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں جانتی ہوں تمہارا دل بڑا ہمدرد ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے تم میری زندگی میں بڑا اہم رول ادا کرو گے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ فیلنگز ہیں اس قسم کی، تم مجھے بچاؤ گے کبھی نہ کبھی کسی آفت سے۔ یہ لمحہ اظہار محبت کا تھا، لیکن وہ اس جملے کے باوجود تھکی ہوئی اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں خاموش رہا۔ کل رات میں نے ایک خواب دیکھا، ہم دونوں ہوائی جہاز کا سفر کر رہے ہیں۔ اچانک ہوائی جہاز کا کریش ہو جاتا ہے اور کچھ باقی نہیں بچتا، نہ جہاز نہ ہم دونوں۔ اچھا خواب ہے، اگر کچھ بچ جاتا تو خواب برا ہوتا۔ وہ چپ ہو گئی، پھر اس نے اپنے کینوس کے تھیلے میں ہاتھ مارا۔ کوم، مجھے پیکٹ لے دو ایک چوئنگم کا۔ خوش قسمتی سے میرے پاس پیسے تھے، میں نے اسے چوئنگم خرید دی۔ اس روز وہ بہت قریب ہو کر دور دور تھی، جیسے پتنگ کی ڈوری ہاتھ سے نکل رہی ہو۔ تم سوشیولوجی کے اسٹوڈنٹ ہو کوم، کبھی تم نے سوچا ہے کہ پاکستان کی اصل بد نصیبی کیا ہے؟ ایسے وقت میں یہ سوال بہت عجیب تھا، لیکن وہ اس طرح کی باتیں کرنے کی عادی تھی۔ یکدم بہت جذباتی ہو کر وہ بات موڑنے کی غرض سے بہت ہی معروضی سی بن جاتی۔ دراصل پاکستان کی سب سے بڑی ٹریجڈی وہ جنریشن ہے جنہوں نے پاکستان بنایا آئیڈیل کی خاطر۔ اب ہم دونوں خالص طالب علموں کی طرح دیر تک پاکستان، نظریہ پاکستان، موجودہ پود اور پچھلی نسل پر باتیں کرنے لگے۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ بے جان تھی، اس نے اپنی ٹانگیں سامنے میز پر رکھی ہوئی تھی اور گلابی چشمے کو کینوس کی بیگ پر لاپرواہی سے ڈال چھوڑا تھا۔ اب وہ گردن آگے کیے دونوں ہاتھوں کے اشاروں سے باتیں کر رہی تھی، اور ایسی تار کی طرح زندہ جس میں سے کرنٹ گزر رہا ہو۔ یار قیوم، پاکستان صرف 2 نسلوں کی کارگزاری ہی تو ہے۔ یہ پچھلے 25 سال جس میں ہمارے ماں باپ بوڑھے ہوئے اور ہم جوان، یہ بڑا کڑا وقت تھا۔ ہماری جنریشن نے، ہمارے ماں باپ نے، اور آج تک اور کچھ میٹھا پکا ہے نہ نمکین پکایا ہے۔ تم سوشیولوجی کے طالب علم ہو اور میری بات میں دلچسپی نہیں لے رہے، لعنت ہے تم پر۔ لے رہا ہوں، غور کرو قیوم، سوچو ذرا، تجزیہ کرو ساری سچویشن کا۔ پاکستان کا جو میرا طبقہ ہے، مطلب کہ جو 74 میں جوان تھا اور غریب گھرانوں سے تعلق رکھتا تھا، اس نے ادھر آ کر، یعنی ادھر کے حالات کا مقابلہ کرنا تھا، اس لیے یہ طبقہ امبیشنز طبقہ بن گیا۔ اس نے، قیوم تم سن رہے ہو نا، ذرا غور سے سوچو، اس طبقے نے افسر شاہی کی وہ تجارت پیشہ پیدا کیے جو بزنس مینجمنٹ، جو بزنس میگنٹس ہیں۔ اس نے ان بینکروں کو جنم دیا جنہوں نے سارے ملک کو نوٹ زدہ کر دیا۔ اس طبقے پر وہ پروفیسر اٹھے جنہیں تعلیم سے زیادہ گریڈوں کی فکر تھی۔ وہ ڈاکٹر سامنے آئے جو بیرونی ممالک میں اس لیے عمریں گزار رہے ہیں کہ وہاں پیسہ بہت زیادہ ہے۔ اس طبقے ہی سے وہ دانشور پیدا ہوئے جن کی اپنی کوئی کنورسیشن نہیں، ان کی سوچ چاہے سرخ چین سے آئے ہوں یا سرمایہ دارانہ نظام سے، ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے۔ وہ آخر تمہارے ماں باپ ہیں سیمی، تم ان کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ جانے دو قیوم، تم کو ایسے ماں باپ سے پالا نہیں پڑا، تم کو پتہ نہیں امبیشنز لوگ کیسے ہوتے ہیں۔